کہتے ہیں زنا پر اور بدکاری پر کنٹرول کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا بیٹیوں کی شادیوں میں بھی جلدی کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں 3 باتوں میں دیر مت کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرنا، جنازہ تیار ہو تو جو ہے وہ تدفین میں دیر مت کرنا، اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں کرنے میں دیر مت کرنا۔ اب آپ سوچیں گے ایک پیغام میں دے رہا ہوں اور ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ بات پہنچے۔ آپ سوچتے ہوں گے اگر ہم نکاح میں جلدی کریں گے تو بچے پڑھیں گے کیسے کیا ہوگا؟ تو ایک سنت کو زندہ کیجئے۔ ایک سنت یہ ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں کیا ہے، آج نکاح ہوا کیونکہ اتنی بڑی عمر کر دیتے ہیں، آج نکاح ہوا صبح کو تو شام کو وداعی کر دیتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نکاح کر دیتے تھے اور نکاح کرنے کے بعد بیٹی ماں باپ کے گھر میں ہی موجود رہتی تھی، اور وداعی کبھی 2 سال کے بعد، کبھی 5 سال کے بعد، کبھی 10 سال کے بعد ہوتی رہتی تھی۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکے کو اگر ضرورت پڑتی لڑکی کی سے بات کرنے کی تو وہ کسی پڑوسن سے نہیں کرتا، وہ کسی اسکول کی طلبہ سے نہیں کرتا، وہ کسی چلتی پھرتی راستے کی عورت سے نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا، اس کا نکاح ہو چکا ہے تو جس کے ساتھ نکاح ہوتا وہ اسی سے باتیں کر لیتا، اسی کے پاس بیٹھ جاتا۔ تو یہ وداعی والی سنت کو زندہ کرنا ہوگا۔ چھوٹی عمر میں شادی کر دو، جب بچے بالغ ہو جائے، بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں، پھر وہ اگر ان کو جیسے پہلے تو مل کر باتیں ہوتی تھی، خط کتابت ہوتی تھی، اب اگر فون پر بچوں کو بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر وہ کہیں سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے۔ نکاح کر دو، نکاح آسان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ آج اس ظالم معاشرے نے جو وہ زنا آسان کر دیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے یاد رکھو نکاح میں تاخیر مت کرو۔ یہاں تک فرمایا جس نے اپنے بیٹا بیٹی کی نکاح میں دیری کی اور وہ بچے زنا میں مبتلا ہو جائیں تو اس کے ماں باپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس رسم کو توڑنا ہوگا اور وداعی والی سنت کو زندہ کرنا ہوگا۔ آج